اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ۔ جب وہ لوگ کوئی فحش کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحش کام کا، برے کام کا حکم نہیں فرماتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو تو تم جانتے نہیں ہو؟ آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ تم ہر سجدے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور عبادت کرو اس حال میں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو ابتدا سے پیدا کیا، تم کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور دوسرے فریق کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور وہ یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ سیدھی راہ پر ہیں۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک انعام کا تذکرہ کیا تھا جو انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ وہ انعام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے لباس اتارا جو انسان کی ستر چھپانے کے کام آتا ہے اور اس کی زینت کے بھی کام آتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور طرح کے لباس جو تقویٰ کا لباس ہے اس کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی انسان کی باطنی زینت اور باطنی عیب کو چھپانے کے کام آتا ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی قریش مکہ کی ایک حالت اور ان کے ایک عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ تم ننگے کیوں طواف کرتے ہو تو وہ یہ کہتا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے کہ وہ ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور یہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ کوئی فحش کام کرتے ہیں، فحش کام سے مراد ننگے طواف کرنا ہے، تو ان سے پھر جب پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو تو کہتے ہیں وجدنا علیہا آباءنا، کہ ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے، واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فحش کام کا حکم نہیں کرتا کہ تمہیں برائی کا حکم دے۔ برائی کا حکم دینا تو شیطان کا کام ہے۔ شیطان سیدھے راستے پر بیٹھا ہے اور اس کو انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر برے کام کی طرف لگاتا ہے۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ نہیں، تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ اس بات کا حکم، ننگے طواف کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حالانکہ تم جانتے ہی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا یا نہیں دیا۔ جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ تم ننگے طواف کیوں کرتے ہو تو ان کا ایک جواب یہ بھی ہوتا تھا کہ ہم ان کپڑوں کے اندر گناہ کرتے ہیں، اب ہمیں پسند نہیں کہ ہم گناہ والے کپڑے پہن کر طواف کریں۔ حالانکہ جس کپڑوں کے اندر گناہ کیا جائے وہ گناہ کرنے کی وجہ سے ناپاک تو نہیں ہوتے، بالفرض اگر ناپاک ہو بھی جائیں تو پاک کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ ان کو اتنی یہ تو فکر تھی کہ ہم اس کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں، ان کپڑوں کے ساتھ ہم طواف نہ کریں، لیکن یہ پتہ نہیں تھا، اس بات کی طرف خیال نہیں گیا کہ ننگے طواف کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آگے فرمایا قل امر ربی بالقسط، کہ آپ ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ ہر سجدے کے وقت میں اپنے رخ کو سیدھا رکھوں،
وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور عبادت اس حال میں کروں کہ اس کے لیے عبادت کو خالص کرنے والا ہوں۔ کما بدأکم تعودون، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار پھر عقیدے کو بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو عدم سے وجود میں لے کر آئے، پہلی مرتبہ پیدا کیا، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کریں گے۔ فریقاً ہدی و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک فریق کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھ دی اور دوسرے فریق کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہی لکھ دی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، جن لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے گمراہی لکھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست بنا لیا، دوسرے شیطانوں کو دوست بنا لیا اور شیطان کے کہنے پر چلتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، چلتے ہیں شیطان کے کہنے پر ہیں، لیکن یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھے راہ پر رکھا ہے اور ہم سیدھے راستے پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کا تذکرہ تھا۔ آج کل بھی مسلمان یہی کہتے ہیں کہ ہم داڑھی کیسے رکھیں، ہم تو گناہ کرتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ بھی کریں اور داڑھی بھی رکھیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ داڑھی رکھنے سے ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے جو گناہ کرتا ہے انسان وہ گناہ چھوٹ جائے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسلمان ہو، جب کسی دین کے عمل پر، دین کے حکم پر عمل کرنے کا دل نہ کر رہا ہو تو بہانے بنا کر سائڈ پر ہوتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے صحیح نہیں ہیں، میں نماز کیسے پڑھوں، فلاں لوگ تو یہ کام کرتے ہیں، ہمارے بڑے یہ کام کرتے آئے۔ مثال کے طور پر قرآن خوانی اور کل خوانی کے بارے میں اگر ان کو کہا جائے کہ قرآن خوانی نہ کرو، یہ بدعت ہے، کل خوانی نہ کرو جو مروجہ آج کل ہے، یہ جائز نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے آئے، فلاں مولوی ایسے کرتا ہے، فلاں مولوی ایسے کرتا ہے، لہٰذا ہم بھی ایسے کریں گے۔ لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، اس کو کرنے سے گناہ ہوگا، چاہے پہلے بہت سارے لوگ کرتے رہے ہوں اور اب بھی کر رہے ہوں، ان کا اثر ان پر نہیں آنا، بلکہ اس کا اپنا عمل اس کو ثواب یا گناہ کی طرف لے کر جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم برے اعمال سے بچیں اور نیکی کا عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر چلیں اور شیطان کے کہنے پر نہ چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔